کالا پانی، یہ نام سنتے ہی ذہن میں ایک عجیب سی وحشت اور تنہائی کا احساس ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ یہ صرف ایک جیل نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی سزا تھی جسے موت سے بھی بدتر سمجھا جاتا تھا۔ ایک ایسی جگہ جہاں سے واپسی ناممکن تھی۔ صحیح۔ آج ہم اسی سیلولر جیل یعنی کالا پانی اور اس سے جڑی ان کہانیوں کی گہرائی میں اتریں گے جو ظلم، مزاحمت اور آزادی کی جدوجہد کی داستان سناتی ہیں۔ اور یہ کہانیاں آج بھی بہت اہم ہیں۔ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں، جن میں یوٹیوب کی 2 تفصیلی گفتگو کی ٹرانسکرپٹس اور ششی تھرور کی مشہور کتاب عہد ظلمات کا مواد شامل ہے، وہ ہمیں صرف ایک جیل کی تاریخ نہیں بتاتے، وہ برطانوی راج کے اس پورے نظام کی اصلیت دکھاتے ہیں جس کی بنیاد ہی استحصال پر رکھی گئی تھی۔ تو ہمارا مقصد صرف یہ جاننا نہیں کہ وہاں کیا ہوا، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ انگریزوں نے یہ جیل کیوں بنائی، اس کا ڈیزائن ایسا کیوں تھا، اور یہ جگہ ہندوستان کی جدوجہد آزادی کی ایک طاقتور علامت کیسے بن گئی۔ بالکل۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ یہ نام کالا پانی خود ہی کتنا خوفناک ہے۔ ذہن میں آتا ہے کہ آخر اس جگہ کو یہ نام دیا ہی کیوں گیا ہوگا۔ اس کی دیکھیں کئی وجوہات بتائی جاتی ہیں، اور ہر ایک اس جگہ کی ہولناکی کو مزید بڑھا دیتی ہے۔ اچھا۔ ایک نظریہ تو سنسکرت سے جڑا ہے، جہاں لفظ کال کا مطلب وقت بھی ہے اور موت بھی۔ یعنی موت کا پانی؟ جی، موت کا پانی، یا وہ جگہ جہاں وقت ختم ہو جاتا ہے، مطلب ایک ایسی جگہ جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا تھا۔ واہ، یعنی نام میں ہی سزا کا پورا فلسفہ چھپا ہوا تھا۔ بالکل۔ دوسری وجہ زیادہ آپ کہہ سکتی ہیں زمینی حقیقت پر مبنی ہے۔ یہ انڈمان و نکوبار کے جزائر ہیں، تقریباً 572 جزیروں کا مجموعہ، جو ہندوستان سے بہت دور ہیں۔ ہزاروں کلومیٹر دور سمندر کے بیچ میں۔ یہاں کا پانی گہرا اور کیچڑ والا تھا، جو دیکھنے میں کالا لگتا تھا۔ اچھا۔ اس کے علاوہ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہاں زہریلے کالے بچھوؤں اور سانپوں کی بھرمار تھی، تو یہ نام اس جگہ کے ماحول کی بھی عکاسی کرتا تھا۔ اور جغرافیائی طور پر بھی تو یہ جگہ قیدیوں کے لیے قدرتی جیل تھی۔ چاروں طرف سمندر اور جزیروں کا 92% حصہ گھنے جنگلات پر مشتمل تھا۔ تو پھر فرار ہونا تو ناممکن ہی رہا ہوگا۔ ناممکن سے بھی بڑھ کر۔ اگر کوئی قیدی جیل سے بھاگنے میں کامیاب ہو بھی جاتا تو وہ یا تو گھنے جنگلات میں بھوک، پیاس یا زہریلے جانوروں کا شکار ہو جاتا، یا پھر وہاں کے مقامی قبائل یا پھر وہاں کے مقامی قبائل جیسے کہ جاروا قبیلہ اسے مار ڈالتے، جو باہر کی دنیا سے کسی بھی قسم کے رابطے کے سخت خلاف تھے۔ تو یہ ایک ایسی جیل تھی جس کی دیواریں سمندر اور جنگل سے بنی تھیں۔ اچھا، تو یہ جیل ایک دم سے نہیں بن گئی، اس کی کہانی کہاں سے شروع ہوئی؟ نہیں، اس کا قیام 2 مراحل میں ہوا۔ پہلی کوشش تو بہت پہلے 1790 کی دہائی میں کی گئی تھی۔ 1790 میں؟ جی، لیکن وہاں کا موسم اور بیماریاں اتنی مہلک تھیں کہ اموات کی شرح ناقابل یقین حد تک بڑھ گئی۔ ملیریا سے لوگ اتنی تیزی سے مرنے لگے کہ 1796 میں انگریزوں کو یہ منصوبہ ترک کرنا پڑا۔ تو پھر دوبارہ وہاں جانے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ وہ کیا بڑا واقعہ تھا جس نے انگریزوں کو اس جگہ کو دوبارہ آباد کرنے پر مجبور کیا؟ وہ واقعہ تھا 1857 کی جنگ آزادی۔ اچھا۔ جب ہندوستان بھر میں بغاوت پھیلی تو ہزاروں کی تعداد میں ہندوستانیوں کو قیدی بنایا گیا۔ یہ عام مجرم نہیں تھے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے انگریز راج کی بنیادوں کو ہلا دیا تھا۔ صحیح۔ انگریزوں کو ڈر تھا کہ اگر انہیں ہندوستان کی جیلوں میں رکھا گیا تو یہ بغاوت کی آگ کو مزید بھڑکا سکتے ہیں۔ انہیں ایک ایسی جگہ چاہیے تھی جو ہندوستان سے اتنی دور ہو کہ ان قیدیوں کی آواز وہیں دفن ہو جائے۔ تو یہ جیل خاص طور پر سیاسی قیدیوں کے لیے بنائی گئی تھی؟ یہ صرف سزا نہیں تھی، بلکہ یہ بغاوت کی یاد کو مٹانے کی ایک کوشش تھی۔ بالکل درست۔ 1857 کے مجاہدین کے بعد یہاں قیدیوں کی دوسری بڑی لہر وہابی تحریک کے مجاہدین کی تھی۔ ایک منٹ، یہ وہابی تحریک کیا تھی؟ کیا یہ بھی انگریزوں کے خلاف ایک منظم جدوجہد تھی؟ جی، یہ 19ویں صدی میں ایک بہت بڑی اسلامی اصلاحی اور سیاسی تحریک تھی جس نے برِ صغیر میں انگریزوں کے قبضے کو چیلنج کیا۔ اچھا۔ یہ لوگ انگریزوں کو غاصب سمجھتے تھے اور ان کے خلاف جہاد کو فرض قرار دیتے تھے۔ یہ بہت منظم تھے اور انگریزوں کے لیے ایک بڑا خطرہ بن گئے تھے۔ لہٰذا ان کے ہزاروں حامیوں کو پکڑ کر کالا پانی بھیج دیا گیا تاکہ اس تحریک کا سر کچلا جا سکے۔ بالکل۔ تو پہلے قیدیوں کو کھلے میں رکھا جاتا تھا، لیکن پھر اس مشہور سیلولر جیل کی عمارت بنانے کا فیصلہ ہوا۔ اس عمارت کا ڈیزائن وہ خود ایک کہانی ہے۔ جی،
یہ عمارت 1896 میں بننا شروع ہوئی اور 1906 میں مکمل ہوئی۔ اس کا ڈیزائن ہی قیدیوں کی روح کو کچلنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ وہ ستارے کی شکل والا ڈیزائن ہے نا؟ بالکل، ایک ستارے کی شکل کی عمارت تھی جس کے 7 بازو تھے جو ایک مرکزی ٹاور سے نکلتے تھے۔ کل 698 سیل تھے۔ اور ان سیلز کا ڈیزائن ایسا تھا کہ کوئی قیدی دوسرے کو دیکھ بھی نہ سکے۔ جی، ہر سیل کا دروازہ اس کے سامنے والے بازو کی دیوار کی طرف کھلتا تھا، یعنی آپ اپنے سیل سے دوسرے قیدی کے سیل کو دیکھ بھی نہیں سکتے تھے۔ یعنی مقصد صرف جسمانی قید نہیں تھا بلکہ مکمل سماجی اور نفسیاتی تنہائی۔ یہی اس کا بنیادی مقصد تھا۔ ہر قیدی اپنے 13.5 بائی 7.5 فٹ کے سیل میں اکیلا رہتا تھا، کسی سے بات کرنے کی اجازت نہیں۔ سوچیں، سالہ سال آپ ایک ایسی جگہ قید ہیں جہاں آپ کسی دوسرے انسان سے بات نہیں کر سکتے، اس کی شکل نہیں دیکھ سکتے۔ یہ اذیت جسمانی تشدد سے کہیں زیادہ تھی۔ اس ڈیزائن کو دیکھ کر ہی اندازہ ہو رہا ہے کہ اندر کی زندگی کتنی اذیت ناک ہوگی۔ ذرائع اس بارے میں کیا بتاتے ہیں؟ وہ کون سے طریقے تھے جن سے اس جیل کو زندہ جہنم بنایا گیا؟ سب سے بدنام زمانہ سزا کولہو کی تھی۔ کولہو؟ جی، قیدیوں کو بیل کی جگہ کولہو میں جوتا جاتا تھا اور ان سے ناریل یا سرسوں کا تیل نکلوایا جاتا تھا۔ انسانوں سے؟ جی، انسانوں سے۔ یہ کام انتہائی مشقت طلب تھا۔ ہر قیدی کو روزانہ کم از کم 30 پاؤنڈ ناریل کا تیل نکالنا ہوتا تھا۔ 30 پاؤنڈ؟ جی، اور اگر وہ اپنا ہدف پورا نہ کر پاتا تو اسے زنجیروں سے باندھ کر کوڑوں سے مارا جاتا تھا۔ کئی قیدی اسی کام کے دوران بے ہوش ہو جاتے یا مر جاتے۔ اور کھانے پینے کا کیا انتظام تھا؟ کیا انہیں اتنی مشقت کے بعد مناسب خوراک دی جاتی تھی؟ خوراک بھی تشدد کا ایک ہتھیار تھا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ قیدیوں کو کھانے کے لیے اکثر جنگلی گھاس ابال کر دی جاتی تھی جس میں کوئی غذائیت نہیں ہوتی تھی۔ جنگلی گھاس؟ جی، جو تھوڑے بہت چاول ملتے ان میں کیڑے، کنکر اور مٹی ملی ہوتی تھی۔ پینے کا پانی بھی محدود تھا۔ مقصد قیدیوں کو جسمانی طور پر اتنا کمزور کر دینا تھا کہ ان میں مزاحمت کی کوئی ہمت ہی نہ بچے۔ یہ تو ناقابل تصور ہے۔ جسمانی اذیت کے ساتھ یہ نفسیاتی تنہائی۔ کیا ہمارے ذرائع کسی خاص جیلر کا ذکر کرتے ہیں جو اس ظلم میں بدنام ہو؟ ہاں، ایک نام بار بار آتا ہے، ڈیوڈ بیری۔ وہ ایک آئرش جیلر تھا اور اپنی صفاکی کے لیے مشہور تھا۔ اچھا۔ وہ قیدیوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر انتہائی وحشیانہ سزائیں دیتا تھا۔ اس کا ایک طریقہ یہ تھا کہ قیدی کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں لگا کر اسے کئی گھنٹوں تک ہوا میں لٹکا دیتا تھا، اوہ خدایا! جس سے اس کے بازوؤں کے جوڑ نکل جاتے۔ وہ قیدیوں کو 4 دن تک بھوکا رکھتا تھا اور کہا جاتا ہے کہ اسے ان کی سسکیاں سن کر لطف آتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ خدا نے بھی یہ جگہ چھوڑ دی ہے۔ اور اس نفسیاتی تشدد کی سب سے تکلیف دہ مثال شاید ویر ساورکر اور ان کے بھائی کی ہے۔ جی، یہ واقعہ اس جیل کی تنہائی کی سب سے بڑی مثال ہے۔ ویر ساورکر اور ان کے بڑے بھائی گنیش دامودر ساورکر دونوں اسی جیل میں قید تھے۔ ایک ہی جیل میں؟ جی، لیکن جیل کے قانون اتنے سخت تھے کہ کئی سال تک ویر ساورکر کو یہ معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ ان کا اپنا بھائی بھی اسی عمارت کے کسی دوسرے سیل میں قید ہے۔ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ وہ سالوں تک ایک دوسرے سے چند 100 گز کے فاصلے پر رہے، لیکن ایک دوسرے کی موجودگی سے بے خبر تھے۔ یہ جان کر ہی روح کانپ جاتی ہے۔ اس ماحول میں تو کسی کا بھی ذہنی توازن کھو دینا بہت آسان ہوگا، لیکن کیا اس ظلم کے خلاف کبھی کوئی مزاحمت نہیں ہوئی؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں تھا۔ قیدیوں نے بار بار مزاحمت کی اور ان کی سب سے بڑی طاقت بھوک ہڑتال تھی۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے پاس اپنے جسم کے علاوہ کوئی اور ہتھیار نہیں ہے۔ تو وہ اجتماعی بھوک ہڑتالیں کرتے تھے؟ جی، تاکہ جیل کے حالات کو بہتر بنایا جا سکے اور ان کے ساتھ سیاسی قیدیوں جیسا سلوک کیا جائے۔ لیکن جیل انتظامیہ ان بھوک ہڑتالوں سے کیسے نمٹتی تھی؟ بہت بے رحمی سے۔ ایسی ہی ایک مشہور بھوک ہڑتال کے دوران جو 1933 میں ہوئی، بھگت سنگھ کے 3 ساتھیوں مہاویر سنگھ، موہت مترا اور موہن کشور نمداس نے بھوک ہڑتال کی۔ اچھا۔ جب ان کی حالت بگڑنے لگی تو جیل انتظامیہ نے انہیں زبردستی دودھ پلانے کا فیصلہ کیا۔ اس عمل کے دوران دودھ ان کے پھیپھڑوں میں چلا گیا۔ اوہو۔ وہ تینوں تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ اور پھر ان کی لاشوں کے ساتھ کیا کیا گیا؟ جیل انتظامیہ کو ٹن ہا کہ اگر ان کی موت کی خبر باہر نکلی تو بغاوت پھیل جائے گی، لہٰذا انہوں نے رات کے اندھیرے میں ان تینوں کی لاشوں کے ساتھ بھاری پتھر باندھے اور انہیں سمندر کی گہرائیوں میں پھینک دیا، تاکہ کوئی نشان تک باقی نہ رہے۔ یہ تو ظلم کی انتہا ہے۔
لیکن مزاحمت کی ایک اور کہانی بھی ہے جو بہت غیر معمولی ہے۔ ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ ایک قیدی نے اس جیل کے اندر وائسرائے کو قتل کر دیا تھا؟ جی، ہندوستان کے سب سے بڑے برٹش اہلکار کو۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ شیر علی خان آفریدی کی حیران کن کہانی ہے۔ شیر علی آفریدی ایک سابق فوجی تھے جنہیں ایک خاندانی جھگڑے میں قتل کے الزام میں کالا پانی بھیج دیا گیا تھا۔ ان کے دل میں انگریزوں کے خلاف شدید غصہ بھرا ہوا تھا۔ تو انہوں نے وائسرائے تک رسائی کیسے حاصل کی؟ 1872 میں وائسرائے لارڈ میو ان جزائر کے دورے پر آئے۔ دن بھر کے دورے کے بعد جب وہ شام کے وقت اپنی کشتی کی طرف واپس جا رہے تھے تو شیر علی خان، جو اس وقت حجام کا کام کرتے تھے، جھاڑیوں میں چھپے ہوئے تھے۔ اور انہوں نے انتظار کیا؟ جی، جیسے ہی لارڈ میو قریب آئے، انہوں نے بجلی کی سی تیزی سے ان پر حملہ کیا اور خنجر کے پے در پے وار کر کے انہیں ہلاک کر دیا۔ اس کا رد عمل کیا ہوا ہوگا؟ پورے برطانوی سلطنت میں تو ہلچل مچ گئی ہوگی۔ بہت شدید۔ یہ برطانوی راج کے لیے ایک بہت بڑی تذلیل تھی۔ ان کے سب سے بڑے نمائندے کو ایک قیدی نے ان کے اپنے ہی بنائے ہوئے سب سے محفوظ قید خانے میں قتل کر دیا تھا۔ صحیح۔ شیر علی آفریدی کو فوراً پکڑ کر پھانسی دے دی گئی، لیکن ان کا یہ عمل آزادی کی جدوجہد میں ایک علامت بن گیا۔ اب اگر ہم ان تمام واقعات کو ششی تھرور کی کتاب عہد ظلمات کے وسیع تناظر میں دیکھیں تو یہ جیل ایک بڑی تصویر کا حصہ نظر آتی ہے۔ بالکل، تھرور اپنی کتاب میں یہی دلیل دیتی ہیں کہ کالا پانی جیسے مظالم کوئی اکا دکا واقعات نہیں تھے، بلکہ یہ برطانوی راج کے اس انسان دشمن چہرے کا ثبوت ہے جسے اکثر ترقی اور تہذیب کے پردے میں چھپایا جاتا ہے۔ لیکن اکثر یہ دلیل دی جاتی ہے کہ انگریزوں میں ہندوستان کو ریلوے دیں جو ان کا ایک تحفہ تھا۔ تھرور اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فائدے کے لیے نہیں بنائی گئی تھی۔ تو پھر کس لیے تھی؟ اس کا بنیادی مقصد ہندوستان کے اندرونی علاقوں سے خام مال جیسے کپاس اور اناج کو لوٹ کر بندرگاہوں تک پہنچانا تھا تاکہ اسے انگلینڈ بھیجا جا سکے۔ اچھا۔ اور دوسرا بڑا مقصد اپنی فوج کی نقل و حرکت کو تیز بنانا تھا تاکہ اگر 1857 جیسی کوئی بغاوت دوبارہ سر اٹھائے تو اسے فوراً کچلا جا سکے۔ اور اس کا سارا خرچ بھی ہندوستانیوں سے وصول کیا گیا؟ جی، جبکہ اس سے ہونے والا تمام منافع برطانوی سرمایہ کاروں کی جیبوں میں گیا۔ یعنی جسے تحفہ کہا جاتا ہے وہ دراصل استحصال کا ایک اور ذریعہ تھا۔ یہی تھرور کا مرکزی نقطہ ہے۔ وہ اعداد و شمار پیش کرتی ہیں کہ جب انگریز ہندوستان آئے تو عالمی معیشت میں ہندوستان کا حصہ تقریباً 23% تھا۔ 23%؟ جی، لیکن 200 سال کی غلامی کے بعد جب وہ 1947 میں یہاں سے گئے تو یہ حصہ کم ہو کر صرف 4% سے بھی کم رہ گیا تھا۔ یہ تو بہت بڑا فرق ہے۔ یہ سب کچھ ایک منظم اور قانونی لوٹ مار کا نتیجہ تھا۔ کالا پانی کی جیل اسی استحصالی نظام کی ایک علامت تھی۔ تو پھر اس اذیت ناک جیل اور اس نظام کا خاتمہ کیسے ہوا؟ یہ سلسلہ کب اور کیسے رکا؟ اس کا خاتمہ قیدیوں کی اپنی مسلسل جدوجہد اور ہندوستان میں بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال کی وجہ سے ہوا۔ 1937 میں قیدیوں نے ایک بہت طویل بھوک ہڑتال شروع کی جو 45 دن تک جاری رہی۔ 45 دن؟ جی، اس ہڑتال نے پورے ہندوستان میں ہلچل مچا دی۔ اس وقت تک ہندوستان کے کئی صوبوں میں کانگریس کی حکومتیں بن چکی تھیں اور گاندھی جی اور نہرو جیسے رہنماؤں نے انگریز سرکار پر شدید دباؤ ڈالا۔ یعنی آپ قیدیوں کی آواز ہندوستان تک پہنچ رہی تھی اور ان کی حمایت میں ایک سیاسی تحریک کھڑی ہو چکی تھی۔ جی، اور انگریزوں کے لیے اس دباؤ کو نظر انداز کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ بالآخر حکومت کو جھکنا پڑا اور قیدیوں کی واپسی کا عمل شروع ہوا۔ آخری جتھا 18 جنوری 1938 کو وہاں سے روانہ ہوا۔ اور دوسری جنگ عظیم کا اس پر کیا اثر پڑا؟ دوسری جنگ عظیم کے دوران ایک نیا اور شاید اس سے بھی زیادہ تاریک باب شروع ہوا۔ 1942 میں جاپان نے ان جزائر پر قبضہ کر لیا۔ اچھا۔ جاپانیوں نے قیدیوں اور مقامی آبادی پر انگریزوں سے بھی زیادہ ظلم کیا۔ انہوں نے سینکڑوں لوگوں کو محض شک کی بنیاد پر بے دردی سے قتل کر دیا۔ تو جنگ کے بعد کیا ہوا؟ جنگ کے بعد 1945 میں جب انگریزوں نے دوبارہ قبضہ کیا تو اس وقت تک ہندوستان کی آزادی یقینی ہو چکی تھی، لہٰذا انہوں نے یہاں قیدیوں کو سزا دینے کا یہ وحشیانہ سلسلہ مستقل طور پر بند کر دیا۔ تو ہمارے ذرائع سے جو سب سے بڑا نقطہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ کالا پانی صرف ایک جیل نہیں تھی، بلکہ یہ برطانوی راج کا ایک مائکرو کازم تھا،
ایک ایسا نظام جو باہر سے تہذیب کا دعویٰ کرتا تھا لیکن اندر سے اس کی بنیاد منظم ظلم اور انسانی روح کو کچلنے کی کوشش پر رکھی گئی تھی۔ بالکل، اور اسی لیے ششی تھرور جیسے مصنفین آج بھی یہ سوال اٹھاتی ہیں کہ کیا برطانیہ کو اپنی نو آبادیات میں کیے گئے ان مظالم کا ازالہ نہیں کرنا چاہیے، کم از کم اخلاقی طور پر اپنی تاریخ کے اس تاریخ باپ کو تسلیم کر کے اور اس پر معافی مانگ کر؟ یہ گفتگو سننے کے بعد ایک سوال ذہن میں ابھرتا ہے۔ جب ہم تاریخ کے ایسے تاریک ابواب کے بارے میں جانتے ہیں تو ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ کیا صرف ان کہانیوں کو یاد رکھنا کافی ہے یا پھر ان سے سبق سیکھ کر حال اور مستقبل میں انصاف کو یقینی بنانے کی کوشش بھی کرنی چاہیے؟ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ آج کی جو میں ویڈیو لایا ہوں وہ ایک انتہائی بہادر شخص کی ہے کہ اس نے برطانوی تکبر کو خاک میں ملا دیا، اور کیسے یہ میں آپ کو ثابت کرتا ہوں ابھی۔ اور برطانیہ والے خاموش ہو گئے اس پر بالکل۔ اور کیا آپ نے شداد کی اس مصنوعی جنت کا تذکرہ سنا ہے جس نے زمین پر معیشت اتارنے کا دعویٰ کیا تھا، لیکن تاریخ کے سینے میں ایک اور ہولناک حقیقت دفن ہے، ایک ایسی دوزخ جس سے انگریزوں نے اپنے ہاتھوں سے اسی یعنی ہندوستان میں بر صغیر میں زمین پر ہندوستانیوں کے لیے تیار کیا تھا۔ یہ دوزخ سے بھی بدتر تھی، اور اسے دنیا کالا پانی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ جزائر نکوبار وغیرہ کی طرف ہیں، 572 جزائر ہیں، اور بالکل اتنی ادھر زندگی اتنی عذاب ہے، اور جہاں آزادی مانگنے والوں کو ایسی عبرتناک سزائیں دی جاتی تھیں کہ موت بھی اس سے زندگی سے بہتر لگنے لگتی تھی۔ اور وہ کیسے؟ جہاں آج کے انگریز جانوروں کے ساتھ حقوق کا درس دیتے ہیں ان کے آباء و اجداد نے، اور نے اسی کالا پانی میں کیا کیا تھا، اسی کالا پانی میں انسانوں کو کے ساتھ جانوروں سے بھی برا سلوک کیا تھا۔ دیکھیں، ہم جانور بھی گھر میں رکھتے ہیں تو اس سے کھانا پینا دھوپ پر ہے یا چھاؤں پر ہے، اور دھوپ کی اب اس کو ضرورت ہے یا چھاؤں کی، اس کا اتنا خیال رکھتے ہیں۔ اس سے انہوں نے جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا تھا۔ یہاں قیدیوں کو 7.5 فٹ کے ایسے تنگ اور بعض اوقات تاریک کوٹھریوں میں رکھا جاتا جہاں وہ سیدھے لیٹ بھی نہیں سکتے تھے، اور ایک دوسرے کے ساتھ بات بھی نہیں کر سکتے تھے، اور ایک دوسرے کو دیکھ بھی نہیں سکتے تھے دور سے، اور ان سے 12 گھنٹے کولو سے کوکونٹ آئل تیل نکلوایا جاتا تھا۔ اور گراس، اگر کوئی چند ہماری عمر کے لوگ ہیں تو ان کو پتہ ہوگا، گراس ہوتے تھے، اس میں گندم گیہوں پیستے تھے، وہ گراس کے آگے 2 بیل جوتے جاتے تھے، 2 بیل چلائے جاتے تھے، اور یا ایک اونٹ، اور انہوں نے ان لوگوں سے سارا دن ان کو کولو کے بیل کی طرح ان کو دوڑا کے ان کو صرف ابلا ہوا گھاس کھانے کے لیے دیتے تھے، اور پیاس بجھانے کے لیے چند چمچ پانی میسر ہوتا تھا پورے دن میں، اور وہ گر جاتے تھے تو ان کو کوڑوں کی بارش کی جاتی تھی۔ اگر وہ بے ہوش ہوش میں لا کر ان کو زنجیروں سے باندھ کر اوپر ہتھکڑی لگا کر اوپر ٹانگ دیا جاتا تھا۔ یہ
وہی دور تھا جب ایک طرف ہندوستان کی 23% عالمی معیشت کو لوٹ کر 4% پر لایا جا رہا تھا، کیونکہ جب انگریز آیا تھا ہندوستان میں، اس نے جنگیں جیتنی شروع کی۔ جنگ پلاسی سے جولائی 1757 سے شروع ہوا، تو اس وقت 24% معیشت، عالمی معیشت میں ہندوستان کا حصہ ہوتا تھا، اور دوسری طرف انڈمان کے جزائر میں انسانیت کا لہو نچوڑا جا رہا تھا۔ آئیے جانتے ہیں اس زمینی جہنم کی وہ داستان، اور وہ عبرتناک داستان، اور وادی تیرا، اب کے پی کے میں اس وقت خیبر ایجنسی ہوتی تھی، وادی تیرا پاکستان کا حصہ ہے۔ تو اس شیر علی خان کا قصہ، جس نے دوزخ کے سب سے بڑے نگران، یعنی دوزخ کے سب سے بڑے نگران وائسرائے ہند، اس وقت کے بہت بڑے فرعون لارڈ میو کو سرعام جہنم واصل کر کے برطانوی تکبر کو خاک میں ملا دیا۔ کیسے اتنی فوج کے ہوتے ہوئے اس نے کیسے ملایا، اور وہ وہاں کیا کر رہا تھا، یہ فروری 1872 کی بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ تو آئیے اس کو تفصیل سے جانتے ہیں، اور اس کے سارے وجوہات، واقعات، اور اس کے پیچھے کیا تھا، یہ سارا کچھ جانتے ہیں۔ تھینک یو۔